اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ الکتاب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب وَجَعَلْنَا مَعَهُ اور ہم نے بنایا ان کے ساتھ اخاہ ان کے بھائی ہارون وزیرا ہارون علیہ السلام کو ان کا وزیر اور معاون فقلنا پس ہم نے کہا اذهبا تم دونوں جاؤ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں الی القوم الذین اس قوم کی طرف کے الذین کذبوا بآیاتنا جنہوں نے ہماری آیات کو ہماری نشانیوں کو جھٹلایا فدمرناہم تدمیرا پس بالآخر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ہلاک کرنا وقوم نوح اور قوم نوح کہ لما کذبوا الرسل جبکہ جھٹلایا انہوں نے اللہ کے رسولوں کو اغرقناہم تو پھر ہم نے ان کو غرق کر دیا پانی میں غرق کر دیا وجعلناہم للناس آیہ اور ہم نے بنایا ان کو لوگوں کے لیے ایک نشانی وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اور ہم نے تیار کیا ہے ظالموں کے لیے دردناک عذاب وعادا وثمودا اس طرح قوم عاد قوم سمود واصحاب الرس اور کنویں والوں کو بھی ہم نے ہلاک کیا وقرونا بین ذلک کثیرا اور بہت سی بستیوں کو بھی اس کے درمیان ہم نے بہت سی جماعتوں کو بھی ہلاک کیا وکلن اور یہ سارے کے سارے ایسے تھے کہ ضربنا لہ الامثال ہم نے ان کے لیے مثالیں بیان فرمائی وکلن اور سب کے سب کے تبرنا تتبیرا ہم نے ان کو ہلاک کیا ہلاک کرنا اور وَلَقَدْ أَتَوْا البتہ تحقیق یہ مکہ والے جو ہیں یہ گزرتے ہیں علی القریۃ التی اس بستی کے پاس سے کہ امطرت مطر السوء کہ جس پر بری بارش برسائی گئی تھی بری پتھروں کی بارش افلم یکونوا یرونہا کیا یہ ان کو دیکھتے نہیں ہیں یہ اس بستی کو نہیں دیکھتے بل کانوا لا یرجون نشورا بلکہ اصل بات یہ ہے کہ وہ دوبارہ جی اٹھنے کی امید ہی نہیں رکھتے سورۃ الفرقان قرآن مجید کی 25 نمبر سورت ہے اور اس کی آیات 35 36 37 38 39 اور 40 تو یہ 6 آیات آج کے درس میں آپ نے تلاوت سنی ترجمہ سماعت فرمایا 19واں سپارہ ہے سب سے پہلے ربط آیات ہیں کہ ان آیات کا پچھلی آیتوں کے ساتھ کیا تعلق ہے گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار اور مشرکین کے رسالت کے بارے میں جو اعتراضات تھے ان کے جوابات اللہ نے دیے اور ان کے برے انجام کا اللہ نے ذکر فرمایا اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی اور اس کے جو پیروکار تھے صحابہ کرام ان کو بھی اللہ نے تسلی دی فرمایا کہ جو لوگ کافر ہیں منکرین توحید و رسالت ہیں ان کی طرف سے صرف آپ کو ہی ایذائیں اور تکلیفیں نہیں پہنچائی گئیں بلکہ اللہ کے ہر نبی کے ساتھ دشمنوں نے ایسا ہی سلوک کیا آپ گھبرائیں نہیں بلکہ اپنا کام کرتے جائیں اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دینے والا ہے اور آپ کا مددگار ہے پیچھے آپ نے سنا کہ کفار اور مشرکین نے یہ اعتراض بھی کیا تھا کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کے نبی پر دفعتاً ایک ہی وقت میں یک مشت کیوں نہیں نازل کیا گیا حالانکہ جو سابقہ آسمانی کتابیں ہیں کتب سماویہ تورات انجیل زبور اور دیگر جو صحیفے ہیں وہ سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر بیک وقت نازل ہوئے ایک ہی وقت اللہ نے ان کو دے دیے تو حضور پر ایسا کیوں نہیں ہوا قرآن بھی ایک ہی دفعہ نازل ہو جاتا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ قرآن کے بتدریج آہستہ آہستہ نازل کرنے کا مقصد ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی پختگی ہے کہ آپ کے دل پر یہ قرآن بیٹھ جائے اور دوسرا آیات کا بہتر ضبط ہے کہ یہ آیتیں ان کے ضبط میں آ جائیں یاد ہو جائیں
اس کے ساتھ ساتھ اس ضمن میں معترضین جو اشکال وقتاً فوقتاً پیش کرتے ہیں ان کا جواب بھی ملتا رہتا ہے. یہ بھی قرآن مجید کی آہستہ آہستہ نزول کی حکمت ہے کہ جو اشکال آتا رہے گا اس کا جواب بھی ساتھ ساتھ آتا رہے گا. اور ایک وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی بہتر تفسیر و احسن تفسیرہ، اللہ نے فرمایا کہ بہتر تفسیر پیش ہوتی رہے گی. حضور اس چھوٹے چھوٹے حصے کی تفسیر اور تشریح کرتے رہیں گے. اور اس کے علاوہ ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ نے نافرمانوں کے برے انجام کا بھی کچھ تذکرہ اس میں بیان فرمایا ہے، تو اس سے بھی عبرت اور سبق ملتا رہے گا. یہ تو پچھلی آیات کا خلاصہ ہے. اب آج کی جو آیات ہیں ان میں بھی پیغمبر علیہ السلام اور اہل ایمان کے لیے تسلی ہے. اللہ نے بعض انبیاء اور ان کی قوموں کا تذکرہ فرمایا، ان کا حال ذکر کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر دور میں نافرمانوں کی ایک ہی روش رہی ہے، ایک ہی طریقہ رہا ہے. لہذا اس بات سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ اہل مکہ جو ہیں وہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. حضور خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والسلام کے کچھ حالات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملتے جلتے ہیں. ان کا واسطہ بھی ایک جابر شخص فرعون کے ساتھ تھا، مگر اللہ کے اس عظیم نبی نے خدا کا پیغام نہایت ہی برے اور نامساعد حالات میں بھی لوگوں تک پہنچایا. ان کی ایذا رسانیوں، تکلیفوں، مشقتوں پر صبر کیا، اور بالآخر اللہ نے انجام کیا کہ فرعون اور اس کے حواریوں کو تباہ کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا، ان کو پانی میں غرق کر دیا گیا. پھر اس کے ساتھ اللہ نے بعض دوسری قوموں کی تباہی کا حال بھی ذکر کیا ہے. اور اس طرح حضور علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو، صحابہ اکرام کو تسلی دی گئی ہے کہ وہ بھی صبر کا دامن نہ چھوڑیں، اپنے کام میں لگے رہیں، دعوت دیتے رہیں. بالآخر کامیابی اور کامرانی انہی کے حصے میں آئے گی، اور وہ دنیا اور آخرت دونوں مقامات پر سرخرو ہوں گے، کامیاب ہوں گے. آگے ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات عطا کی. اللہ نے بڑا احسان کیا کہ بنی اسرائیل کے لیے تورات جیسی عظیم الشان کتاب نازل فرمائی. اور اللہ تعالیٰ نے تورات کی تعریف قرآن مجید میں بھی بیان فرمائی ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 44 میں اللہ فرماتے ہیں انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، کہ ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور نور یعنی روشنی ہے. اللہ کے بہت سے نبی اور نیک لوگ اس کتاب کی تعلیم دیتے رہے. موجودہ جو بائبل ہے، اس بائبل میں پہلے 5 بڑے باب جو ہیں یہ تورات کا حصہ ہیں. اس کے علاوہ 4 انجیلیں ہیں اور زبور بھی ہے اور 39 صحیفے ہیں. تو بہرحال فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، اور دوسری چیز کیا کہ وجعلنا معہ اخاہ ہارون وزیرا، ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کا معاون بنا دیا. موسیٰ علیہ السلام نے خود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. سورہ طٰہٰ میں 29 اور 30 نمبر آیت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ وجعل لی وزیرا من اہلی، میرے گھر والوں میں سے کوئی میرا وزیر معاون بنا دیجیے. ہارون اخی، کہ ہارون علیہ السلام جو کہ میرے بھائی ہیں ان کو میرا معاون بنائیے. کیونکہ ہوا افصح منی لسانا، سورہ قصص کے آیت نمبر 34 میں وجہ بیان کی اللہ نے کہ وہ مجھ سے زیادہ زبان میں فصیح ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا. اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں فَقُلْنَا اذْهَبَا، ہم نے ان دونوں کو کہا، موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو، کہ تم دونوں جاؤ الی القوم الذین، اس قوم کی طرف کہ کذبوا بآیاتنا، کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے. تو گویا کہ اللہ کے نبیوں کو حکم ہوا کہ فرعون اور اس کے حواریوں کے پاس جا کر میرا پیغام ان تک پہنچاؤ.
علماء نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام 2 قوموں کی طرف مبعوث ہوئے تھے، 2 قوموں کی طرف نبی تھے۔ ایک تو ان کی اپنی قوم تھی جو بنی اسرائیل تھے، اور دوسری قبطی لوگ تھے جن کا بادشاہ فرعون تھا۔ تو بنی اسرائیل تو اس وقت فرعونیوں کے غلام تھے، اس لیے اللہ نے سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کے پاس تبلیغ حق کے لیے بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام نے 40 سال تک اللہ کا پیغام فرعون اور فرعون کی قوم کو پہنچایا، مگر ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ وہ قبطی، وہ فرعونی بنی اسرائیل کو زیادہ تکلیفیں دینے لگے۔ تو کبھی موسیٰ علیہ السلام ان کو دعوت دیتے، تبلیغ کرتے، بات کرتے، اور ہارون علیہ السلام ان کی تائید کرتے تھے، اور کبھی ہارون علیہ السلام حسب موقع وہ خطبہ پڑھتے، بات کرتے۔ مگر فرعون بڑا جابر اور متشدد قسم کا آدمی تھا، اس پر اس واعظ کا، اس نصیحت کا، ان کے بیانات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ جیسا کہ دوسری صورتوں میں ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات بحر قلزم پر پہنچ گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کو لے کے چلے گئے ہیں، تو اس نے بما لشکر کے پورا لشکر جمع کیا، لوگوں کو جمع کیا، بنی اسرائیل کا تعاقب اور پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے تو اللہ نے سمندر میں راستہ بنا دیا، اور وہ دوسرے کنارے پر پہنچ گئے، مگر فرعون بما لو لشکر اسی راستے پر سمندر کے عین وسط میں پہنچا، درمیان میں اپنے لشکروں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ سمندر کے درمیان میں جب پہنچا تو اللہ نے فرمایا اس آیت میں بھی فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، ہم نے ان کو جڑ یعنی بنیاد سے ہی اکھاڑ دیا، یعنی ہم نے ان کو ہلاک کیا، ہلاک کرنا تو جڑیں ہی ان کی ختم کر دی۔ اللہ نے پانی کو حکم دیا، وہ آپس میں مل گیا اور ساری قوم وہیں غرق ہو گئی، ان میں سے ایک فرد بھی باقی نہ بچا۔ البتہ جو لوگ پیچھے مصر میں رہ گئے تھے وہ بچ گئے۔ اللہ نے اپنے نبی آخر الزمان کی توجہ ان حالات کی طرف دلائی ہے کہ دیکھو ہم نے مجرموں کو کس طرح صفحہ ہستی سے نابود کر دیا، مٹا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ مجرموں کو مہلت دیتا رہتا ہے، یہ دنیا ہے، دنیا میں ہر دفعہ اللہ گرفت نہیں کرتا، مہلت دیتا رہتا ہے، پھر آخر کار ان کو گرفت میں لے لیتا ہے۔ جس طرح ابو جال اور دوسرے جو سردار تھے انہوں نے بڑا ظلم کیا، حضور علیہ السلام کو صبر کا حکم دیا گیا، تو مکہ کی جو زندگی تھی اس میں حضور نے اور صحابہ نے صبر کیا، اور صبر کی انتہائیں ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب ہجرت کی نبی علیہ السلام نے، صحابہ نے، تو ہجرت کے بعد جہاد فرض ہوا، تو غزوہ بدر میں یہ سارے سردار مارے گئے۔ تو مقصد یہ تھا کہ حضور کو فرمایا کہ آپ حوصلہ رکھیں، آپ کے دشمن بھی ناکام ہوں گے اور کلمہ حق انشاءاللہ بلند ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کے بارے میں، نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا کہ ذرا قوم نوح کا حال بھی دیکھو۔ وقوم نوح لما کذب الرسل، جب قوم نوح نے رسولوں کی تکذیب کی تو اغرقناہم، ان کو بھی ہم نے پانی میں ڈبو دیا، پانی میں غرق کر دیا۔ یہاں پر رسول جو ہے یہ جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، کذب الرسل، تو اس طرح پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی طرف بہت سے رسول آئے، حالانکہ اس وقت اللہ کے واحد نبی نوح علیہ السلام ہی ان کو اللہ کا پیغام سناتے تھے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ امت تو ہر شخص کسی ایک نبی کی ہوتا ہے، ہر شخص جو ہے وہ امتی کسی ایک نبی کا ہوتا ہے، مگر ایمان تمام انبیاء اور رسولوں پر لانا ضروری ہوتا ہے۔
اسی طرح کسی ایک نبی کا انکار سارے انبیاء کے انکار کے مترادف اور برابر ہوتا ہے۔ قوم نوح نے اگرچہ نوح علیہ السلام کا انکار کیا تھا، لیکن ان کا جھٹلانا سارے رسولوں کا جھٹلانا ٹھہرا، اس لیے یہاں پر اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ اور دوسرا اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کا دین تو ہمیشہ ایک ہی رہا ہے، سارے نبیوں کا دین ایک رہا ہے۔ جیسے مشہور حدیث ہے، تو حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ حضور نے فرمایا نحن معشر الانبیاء اولاد علات دیننا واحد، کہ ہم انبیاء کا جو گروہ ہوتے ہیں ہم اللاتی بھائی بھائی ہیں، اللاتی بھائی جن کا باپ ایک ہے اور مائیں مختلف ہوں، اس کو اللاتی بھائی کہتے ہیں۔ تو حقیقی بھائی جو ہوتا ہے وہ ماں باپ جن کے دونوں ایک ہوں، اور اللاتی اس کو کہتے ہیں جس کا باپ ایک ہو اور مائیں مختلف ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہم سارے انبیاء کا جو گروہ ہے، سارے انبیاء ہیں آپس میں اولاد علات، ہم اللاتی بھائی بھائیوں کی طرح ہیں، یعنی ہمارا باپ یعنی دین تو سب کا ایک ہی ہے، دین سب کے لیے ایک ہے، البتہ ہماری مائیں یعنی شریعتیں مختلف ہیں۔ دین ایک ہے، شریعت میں اختلاف ہو جاتا ہے، کسی شریعت میں ایک چیز جائز ہے تو دوسری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ تو جو دین آدم علیہ السلام کا تھا وہی عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، اور وہی نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ بہرحال جیسا کہ سورہ ہود کے اندر اور دیگر صورتوں میں بھی موجود ہے کہ نوح علیہ السلام کی 950 سال تبلیغ کے باوجود چند گنتی کے آدمی ایمان لائے، اور باقی ساری قوم نے آپ کو جھٹلایا، جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ نے اس کے نتیجے میں ان پر ہلاکت اور تباہی پیدا فرمائی۔ 40 دن اور رات شب و روز تک آسمان سے موسلا دھار بارش برستی رہی، اور اوپر سے آسمان بارش برساتا رہا، اور نیچے سے زمین کے جو سوتے ہیں زمین کے اندر سے بھی وہ پھوٹ پڑے، چشمے پھوٹے، اور اس طرح پانی کی اس قدر فراوانی ہو گئی کہ اونچی سے اونچی پہاڑی کے اوپر بھی 20 فٹ تک پانی چلا گیا، پہاڑیاں بھی ڈوب گئیں۔ ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں نہ کوئی جانور بچ سکتا تھا، نہ کوئی انسان بچ سکتا تھا، سوائے ان کم و پیش 80 آدمیوں کے جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بنائی ہوئی کشتی میں سوار ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے بھی نوح علیہ السلام کو، ہمارے پیغمبر کو جھٹلایا، تو اغرقناہم، ہم نے بھی ان کو پانی میں ڈبو دیا، ان کو غرق کر دیا، اپنا عذاب نازل فرمایا۔ وجعلناہم للناس آیہ، اور ان نافرمانوں کو ہم نے باقی لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ وَآتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ظلم کرنے والوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب بھی تیار کر رکھا ہے، جو عذاب انہیں قیامت کو ملے گا۔ تو یہاں للظالمین کہا گیا تو ظلم میں ہر قسم کا ظلم آ جاتا ہے، ہر قسم کی تعدی، صغیرہ گناہ ہوں وہ بھی ظلم ہے، کبائر ہوں وہ بھی ظلم ہے، کسی کی حق تلفی ہو، حق ضائع کرنا ہو یہ بھی ظلم ہے، چوری بھی ظلم ہے، ڈاکہ بھی ظلم ہے، زنا بھی ظلم کے زمرے میں آتا ہے، دھوکہ فریب، یہ سارے جو ہے یہ ظلم ہے۔ لیکن سب سے بڑا ظلم اصل میں وہ عقیدے کا ظلم ہوتا ہے، کفر اور شرک ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے۔ اللہ قرآن میں سورہ بقرہ کی 254 نمبر آیت میں فرماتے ہیں والکافرون هم الظالمون، کفر کرنے والے ہی بہت بڑے ظالم ہیں۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 ہے کہ بے شک شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو ظلم تو سارے گناہ بھی ہیں، صغیرہ کبیرہ ہیں، لیکن جو کفر ہے اور شرک ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی اور کے دربار میں جانا اور اس سے امیدیں اور اپنی محتاجگی کو وابستہ کرنا، یہ گویا کہ بہت بڑا ظلم ہے۔ قرآن مجید میں اس کو بہت بڑا ظلم کہا گیا۔ تو ان سب ظالموں کے لیے اللہ نے فرمایا وَآتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، ہم نے ان سب کے لیے، ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔
پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وعادًا وثمودا، قوم عاد اور قوم سمود کی ہلاکت کا حال بھی آپ دیکھیں کہ ان کو ہم نے کس طرح تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا، لیکن ان قوموں کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا جو حال ہے سورہ اعراف میں، سورہ ہود میں اور اسی طرح دیگر صورتوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، کنویں والوں کو بھی اللہ نے ہلاک کیا۔ تو یہ کنویں والے کون لوگ تھے؟ کسی صحیح حدیث میں ان کے کوائف نہیں ملتے کہ یہ کون لوگ تھے۔ البتہ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے کعب اخبار کی ایک ضعیف روایت نقل کی ہے جو قابل اعتماد نہیں ہے۔ بہرحال بعض کہتے ہیں کہ یہ قوم تہامہ کے مقام پر آباد تھی، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ یمن میں یمامہ کے باشندے ہی تھے۔ بعض نے ان کا وطن شام کے مقام انطاکیہ کا بتایا ہے کہ وہاں انطاکیہ کے رہنے والے یہ باشندے تھے۔ مفسرین نے اس قوم کا ذکر اجمالی طور پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اپنا ایک نبی مبعوث فرمایا۔ اب بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ان کا نام حنظلہ ابن صفوان تھا جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، لیکن اکثر مفسرین دوسرے جو فرماتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی نبی نہیں ہوا سوائے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ یہ ایک نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آئے ہیں جو سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ بہرحال یہ کوئی بستی تھی جہاں اللہ نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا۔ اس بستی میں ایک سیاہ رنگ کا حبشی غلام تھا، وہ اللہ کے اس نبی پر ایمان لایا، اس کے سوا کوئی شخص بھی ایمان نہیں لایا۔ ایک دن ان کافروں نے منصوبہ بنایا کہ اللہ کا نبی ہمیں ہر روز تنگ کرتا ہے، ہمیں دعوت دیتا ہے، ہمارے معبودوں کو، بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، اسے فلاں کنویں میں پھینک کر اس کا کام تمام کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کے نبی کو کنویں میں پھینکا اور اس کے منہ پر ایک بڑی چٹان رکھ دی تاکہ اللہ کا نبی باہر نہ آ سکے۔ اب وہ ایماندار جو حبشی غلام تھا وہ دن بھر محنت کرتا، مزدوری کرتا اور شام کو کھانا لا کر کسی طرح اللہ کے نبی کو کنویں میں پہنچا دیتا۔ تو یہ سلسلہ کافی دنوں تک چلتا رہا۔ ایک دن اس حبشی نے عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو میں بھی آپ کے پاس کنویں میں آ جاؤں، مگر اللہ کے نبی نے منع کر دیا کہ ایسا نہ کرنا۔ تو ایک دن بستی والے واپس آئے کنویں پر تاکہ دیکھیں کہ اللہ کا نبی زندہ بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو جو ہی انہوں نے چٹان کو، اس پتھر کو ذرا سرکا اور اوپر سے آواز دی تو نیچے سے اللہ کے نبی کی آواز آئی۔ سورہ ہود کی 61 نمبر آیت ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، لوگو صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ جب اس قوم نے نبی کو زندہ پایا تو انہوں نے مٹی اور پتھر ڈال کر کنویں کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، اللہ کے نبی کو شہید کر دیا۔ پھر اللہ کا عذاب آیا اور وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ تو اللہ نے یہاں ان کی اس ہلاکت کو ذکر فرمایا۔ بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے پتھر کو ہٹا دیا تھا، اللہ کے نبی باہر نکل آئے اور وہ لوگ تائب بھی ہو گئے تھے، مگر یہ قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو ہلاک ہی کر دیا، کیونکہ یہاں قوموں کی ہلاکت کا بیان چل رہا ہے، لہذا ہلاکت والی جو بات ہے وہ راجح ہے، اتھینٹک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور دیگر قوموں کا حال بیان فرمایا کہ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، کہ اس کے درمیان ہم نے اور بھی بہت سی قوموں کو اور جماعتوں کو ہلاک کیا جب انہوں نے اللہ کے نبیوں کی نافرمانی کی، اللہ کے نبیوں کو اذیتیں پہنچائیں، تکلیفیں پہنچائیں، شہید کیا، اللہ کی توحید کا انکار کیا، تو ان پر بھی تباہی آئی۔ ایسی
بعض قوموں کا اور ان کے انبیاء کا ذکر تورات میں بھی ملتا ہے اور بعض کے حالات قرآن پاک نے بھی بیان فرمائے ہیں، تاہم بہت سے ایسے انبیاء اور ان کی قومیں موجود ہیں کہ جن کا حال بالکل اللہ نے بیان نہیں فرمایا۔ جیسا سورہ مومن میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے ہیں، آیت نمبر 78 میں فرماتے ہیں منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، ان میں سے بعض کے قصے ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں اور بعض کے قصے نہیں بیان کیے۔ تو بہرحال فرمایا کہ ہم نے بعض دیگر قوموں کو بھی تباہ کیا، برباد کیا، جنہوں نے اللہ کے نبیوں کی تکذیب کی۔ تاہم وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اللہ کہتے ہیں سب کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ جب اللہ کا نبی آتا ہے تو وہ اپنی زبان میں خدا کا پیغام لوگوں کے ذہن نشین کرانے کی کوشش کرتا ہے اور پورے طریقے سے بات کو سمجھاتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر یہی ہوا ہے کہ لوگوں نے اللہ کے نبی کو جھٹلایا، توحید کا انکار کیا، قیامت کا انکار کیا، اور پھر کیا ہوا؟ اللہ کہتے ہیں وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، ایسے تمام نافرمانوں کو ہم نے ملیا میٹ کر دیا، ان میں سے ایک کو بھی ہم نے زندہ نہیں چھوڑا، سب کو ہلاک کر دیا۔ تو یہ وہ ساری بستیاں، ساری قومیں ہیں جن کو اللہ نے ہلاک کیا، تو ان کا تذکرہ یہاں کیا۔ اب پھر اللہ تعالیٰ مکے والوں کو، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو مکے والے تنگ کرتے تھے، تو یہ حضور کی تکذیب کرتے تھے، یہ شرک کو چھوڑ نہیں رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اب آخر میں ان کو فرمایا کہ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، کہ یہ مکے والے اس بستی پر سے گزرتے ہیں جس پر بری بارش برسائی گئی۔ مکے سے شام اور فلسطین کے راستے پر وہ ساری بستیاں آباد تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بری بارش برسا کر تباہ کر دیا، اور یہ بارش کوئی پانی کی بارش نہیں تھی، یہ پتھروں کی بارشیں ہوئیں، آسمان سے ان پر پتھر برسائے گئے اور ان پتھروں نے ان کو چکنا چور کر دیا، ان کو تباہ کر دیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ اور بعض ایسی قومیں ہیں کہ انہیں زمین سے اوپر اٹھایا گیا، اٹھا کر اوپر لے جا کے ان کو پلٹ دیا گیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مکے والے جب تجارت کے لیے سفر کرتے ہیں، شام اور فلسطین پر کے لیے جاتے ہیں، تو راستے میں وہ بستیاں موجود ہیں، ان کی اجڑی ہوئی وہ بستیاں ان کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کرتے۔ افلم یکونوا یرونہا، اللہ کہتے ہیں کہ کیا یہ ان کو دیکھتے نہیں ہیں، یہ اپنی آنکھوں سے ان کا مشاہدہ نہیں کرتے؟ تو یہاں دیکھنے سے مراد عبرت حاصل کرنا ہے کہ کیا وہاں سے یہ گزر جاتے ہیں، عبرت حاصل نہیں کرتے کہ کبھی یہ مضبوط بستیاں تھیں، مضبوط لوگ تھے اور مضبوط ان کے گھر تھے، آبادیاں تھیں، اور آج یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان پر پتھروں کی بارشیں ہوئیں اور ان کو ملیا میٹ کر دیا گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں افلم یکونوا یرونہا، کیا یہ ان بستیوں کو دیکھ کر عبرت نہیں حاصل کرتے؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اور دیگر جو مفسرین قرآن ہیں وہ لکھتے ہیں کہ یہاں پر بڑے بڑے 6 شہر آباد تھے، 6 شہر جن کی آبادی 4 لاکھ نفوس سے، 4 لاکھ انسانوں سے زیادہ تھی، اور وہاں ان بستیوں کے اب کھنڈرات نظر آتے ہیں، اور ساتھ ایک چھوٹا سا دریا ہے بحر میت، وہ بھی نظر آتا ہے۔ اس کو بحر مردار اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں کوئی انسان زندہ نہیں بچا، اور آج بھی وہ جو بحر میت ہے اس کے بعض حصوں میں کوئی آبی جانور، پانی کا جانور بھی زندہ نہیں رہتا، اور جو جانور بھی ہو وہ مر جاتا ہے۔ تو یہ ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مکے والے جب جاتے ہیں، وہاں سے گزرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، پھر بھی عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ پھر اللہ نے خود اس حقیقت کو بیان فرما دیا کہ جس کی وجہ سے یہ عبرت نہیں حاصل کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ بل کانوا لا یرجون نشورا، کہ یہ لوگ مر کر دوبارہ جی اٹھنے پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ اگر ان کو بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھنے پر
یقین ہوتا اور جزائے عمل کی فکر ہوتی کہ جو آج ہم عمل کر رہے ہیں اس کا بدلہ ہمیں دیا جائے گا، ہم سے حساب لیا جائے گا، ہر چیز ہم سے پوچھی جائے گی، تو نافرمانی کی اتنی بڑی جرت نہ کرتے۔ دراصل عقیدہ آخرت جو ہے، قیامت کا عقیدہ، اس کا انکار لوگوں کو آخرت کی فکر سے آزاد کر دیتا ہے، لہذا وہ غافل ہو جاتے ہیں کہ بھئی جب ہم نے مر جانا ہے تو مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، کوئی زندگی نہیں ہے، تو جو کچھ کریں یہاں ہی کر لیں، جو کھانا ہے یہاں ہی کھانا ہے، تو جو جمع کرنا ہے یہاں ہی جمع کرنا ہے۔ اس لیے بندہ غافل ہو جاتا ہے اور بالآخر اللہ کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کا بھی یہی حال ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری تفصیلات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی کے لیے ان آیات میں ذکر فرمائی کہ آپ دیکھیں آپ سے پہلے بھی قومیں گزری ہیں، انہوں نے بھی اپنے اپنے انبیاء کو جھٹلایا، توحید کا انکار کیا، کفر و شرک میں دھنس گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا۔ تو آپ نے بھی کامیاب ہونا ہے، آپ کے لائے ہوئے دین نے بھی کامیاب ہونا ہے، بس صبر کے ساتھ چلتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ توحید کی مضبوطی نصیب فرمائے، اللہ فکر آخرت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ